السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرفر۔ بجٹ کی آمد ہے جی، اور کہا جا رہا ہے کہ اب بجٹ جو ہے 12 کو پیش کر دیا جائے گا۔ کیا چیزیں مہنگی ہوں گی، کیا سستی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر جو ہر سال سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ جی عوام دوست بجٹ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اگر میں بات کروں کہ وفاقی وزیر ریلوے ہیں حنیف عباسی صاحب، انہوں نے کہا جی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ بجٹ عوام دوست آئے، لیکن آگے انہوں نے کہا پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں جکڑا ہوا ہے، آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کر اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ چونکہ آئی ایم ایف کے ظاہر شکنجے میں پاکستان موجود ہے تو بڑا مشکل ہوگا کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے۔ ایک اور بڑی اہم چیز، قومی اقتصادی سروے 2026 کی رپورٹ جو حکومت پیش کرنے جا رہی ہے پرسوں، اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بیشتر معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ مثلا قومی پیداوار کی شرح نمو 4.2 ہدف تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں 3.7 تک محدود ہو گئی۔ فیکس سالانہ آمدنی ہدف وہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ زراعت اور صنعتی شعبوں کی ترقی کے اہداف بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے، کیا عوام کو کچھ ریلیف دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا؟ معیشت 2026 کے بجٹ کے بعد کس طرح ہوگی؟ مہنگائی میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا؟ غربت بے روزگاری کم ہوگی یا نہیں؟ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل امان صاحب، نون لیگ صاحب کا تعلق ہے، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ماہر معیشت ندیم مولوی صاحب بھی موجود ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شرجیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس حکومت کے لیے کہ عوام کے لیے کچھ اس بجٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں جس سے ہم کہیں گے جی خوشخبری عوام کے لیے آ گئی یا عوام دوست بجٹ ہو گیا۔ لیکن آپ ظاہر زیادہ بہتر جانتے ہیں، حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو کیا کچھ ہے سر اس بجٹ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حکومت کی کوشش ہے کہ عوام دوست بجٹ لے کے آیا جائے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم ساجدہ صاحب دن رات اس کے اوپر میٹنگز کر رہے ہیں، اور چیئرمین ایف پی آر سے اور جو دوسرے جو ہمارے وزارت خزانہ کے آفیسرز ہیں، سیکٹری ہیں، ان کو بلا کے ڈیلی ایک ایک چیز کے اوپر ان کا نظر ہے۔ دیکھیں مشکلات تو ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مشکلات ہیں۔ جس طریقے سے آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی ہے، اور جو پچھلی حکومت نے جو بیڑا گرک کیا پاکستان کی معیشت کا، اور انشاءاللہ عوام تو کبھی سے اس چیز کو بولیں گے نہیں، لیکن مسلم لیگ کی حکومت کی پوری کوشش ہے شرجیل کہ عوام دوست بجٹ لے پچھلی کے آیا جائے، پچھلی حکومت تو عوام دوست شرجیل آپ بجٹ ہی لے کی کے تھی۔ آیا جائے۔ پچھلی حکومت تو دیکھیں پی ڈی ایم کی تھی نا، وہ آپ ہی کی تو تھی۔ نہیں، دیکھیں پچھلی حکومت سے میرا مطلب ہے جو پی ٹی اے کی حکومت تھی، جو 2018 سے لے کے 2022 اچھا، اس سے تک بھی جو پچھلی پاکستان کے حکومت، ساتھ ٹھیک ہے۔ زیادتی کی گئی، اس کے بعد دیکھیں نا، یہ تو خود کہتے تھے پاکستان آج دیوالیہ ہوگا، پاکستان کل دیوالیہ ہوگا۔ ہمارے جب جس ٹائم آ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حکومت کو سنبھالا اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے، اسحاق ڈار نے اس دن کہا تھا کہ میں پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دوں گا۔ الحمدللہ نہیں ڈیفالٹ ہونے دیا، پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے۔ عمران خان کے دور تھے جب مہنگائی کی شرح مجھے 13.5% تھی، آج الحمدللہ مسلم نون کی حکومت میں مہنگائی کی شرح کم ہو کے 4.6% پہ اچھا، یہ آئی ہے۔ دو آپ تین دیکھیں نا چیزیں پاکستان بڑی کی جی اہم ڈی ہیں پی گروتھ ہے۔ شرجیل۔ عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی عروج پر تھی، آج بہت کم آ گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ یہ باتیں بالکل آپ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا۔ عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس وقت اگر ڈالر 180 روپے کا تھا، پیٹرول 150 روپے کا تھا، آٹا چینی دال سستی تھی، تو اس وقت مہنگائی 39% تھی، اور آج یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں لیکن مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں۔ یہ چمتکار ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو میں نے معاہدے کیے گئے، اور جس ٹائم ڈالر کو آپ کے سامنے ڈالر کو انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے جو چیزیں کی، آج اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہمیں۔ انہوں نے ڈالر کو روکا ہوا تھا، لیکن صرف ڈالر کی قیمت 180 نہیں، ڈالر کی قیمت اس ٹائم بھی 300 کے اوپر کچھ بنتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس ٹائم پہ ان کے جو 4 وزیر خزانہ چینج ہوئے، آپ دیکھ لیں چار، ایک کہتا تھا جو میں آؤں گا تو پاکستان پتہ نہیں کیا آ جائے گا، اسی بندے نے ایک نجی کمپنی کا بیڑا گرک بٹھا دیا تھا، اسد عمر صاحب کا، انہوں نے آ کے پاکستان کا بیڑا گرک بٹھا دیا۔ اسی وزیر خزانہ جس کو یہ برا بھلا کہتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ ہوتے تھے عبدالحفیظ شیخ، انہیں کو واپس لائے، ان سے نام نہیں چلا، اس کے بعد شوکت ترین کو لے کے آئے۔ تو آپ دیکھیں نا اس ٹائم پہ جو تجربے کیے گئے پاکستان کے ساتھ، کیا پاکستان تو ہم میں ہو سکتا تھا ایسے تجربوں کا؟ یہ تو آپ دعائیں دیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو، جب جس دن ان کا اناؤنس ہوا کہ وزارت خزانہ کو سنبھالے گا، اس دن دیکھیں ڈالر کی پرائس بھی نیچے گئی، اور الحمدللہ جب انہوں نے آگے سنبھالا، انہوں نے 3 ایس کا 5 ایس کا
روڈ میپ پیش کیا. 5 ایئرس روڈ میپ کے اندر اس میں معیشت کی بحالی تھی, دہشت گردی کا خاتمہ ٹھیک ہے، تھا, میں ذرا اس پہ اور اکانومی کی بحالی تھی. ٹھیک تو ہے، اس پہ الحمدللہ وزیر خزانہ نے اپنے سالگرہ صاحب نے, مسلم لیگ کی حکومت نے معیشت کو سنبھالا ہے. بہت سنبھال لیا معیشت کو. ندیم مولوی صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ اب تک تو اس گورنمنٹ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سنبھال لیا ہے اور آپ پوری کوشش کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیونکہ ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ایک سال میں 6,994 ارب کا اضافہ بھی ہوا ہے. یہ رپورٹ موجود ہے اخبار کی. جی ندیم مولوی صاحب. پچھلے 70 سالوں سے عوام یہی سنتے آ رہی ہے کہ پچھلی حکومت کا مسئلہ تھا. ایک حکومت دوسری حکومت پہ بلیم کرتے ہوئے آ رہی ہے. یہ بتائیے 4 سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اکنامک انڈیکیٹرز کی. نمبر 1 ہے کہ جی جناب سب سے پہلے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کس نے کام کیا ان 70 سالوں پہ, جو کہ دنیا بھر میں لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہیومن کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. دوسری بات جناب کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو اکانومی کا جو رن کرتا ہے وہ ہے بجلی. بجلی پچھلے 4 سالوں میں 155% قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بجلی کے ٹیرف میں. دوسرا ہے جناب پیٹرول. پیٹرول پچھلے 1 سال کے اندر 55% اضافہ ہوا ہے. تیسری چیز ہے جناب کہ جو لوگوں کے اوپر جو ہے ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, اس کے اوپر کتنا امپورٹنٹ دیا جا رہا ہے. اکنامک پلان کیا ہے آپ کا؟ جو اکنامک پلان ہے, اکنامک ماڈل ہے, وہ کون سا ہے؟ کس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے ڈیولپمنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں قرضوں کی, اس وقت 50% جو ہمارا بجٹ کا جو حصہ ہے اس سے زیادہ, اگر 17 ٹریلین کی ہم بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں 9.7 ٹریلین تو ہم صرف قرضوں کو اس کی سود ادا کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس بچا کتنا؟ تو یعنی کہ اگر 17 ٹریلین میں سے 9.7 کو ہم صرف سود میں دے دیں گے, پاکستان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں بچا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب ہم نے اتنا قرضہ لیا تو ہم ان کے ٹرمز کو ماننا پڑے گا. پھر وہ IMF بجٹ کہہ دیں آپ یا آپ کہہ دیں مجبوری کا بجٹ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ جو گزر گیا, ہم نے ادھار لے لی, پریشانیاں ہو گئی, کیا آگے آنے والے دنوں میں کوئی اکنامک پلان کوئی پیش کیا گیا ہے عوام کے سامنے جس کے تحت بجلی کے قیمتوں میں کمی آئے گی؟ دیکھیے عوام نے سولر انرجی کو خود اپنی مدد آپ سے انٹروڈیوس کیا اور کام کیا. حکومت نے کچھ اچھے کام بھی کیے جنہوں نے, جس میں سر فہرست میں کہوں گا کہ سولر کے لیے انہوں نے 1% رکھا تھا سولر پینل کے لیے, اور گاڑیاں جو انٹروڈیوس کی تھی 8%. آج بجٹ میں دونوں کا 18% GST پہ جانے والے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سولر بھی جس کو انکریج کیا جاتا ہے دنیا بھر میں, جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اوپر بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے, آج اگر ہم بجٹ میں اس کو بھی 18% کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سوالات ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں. دوسری بات ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, یعنی کہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے ایک انسان کی, وہ روزانہ بڑھتے چلے جائیے. آج اگر آپ 50,000 روپے بھی اگر آپ بیسک سیلری کر دیں تب بھی 50,000 روپے میں ایک انسان اپنی گھر, اپنا فیملی نہیں, مطلب خوشی کے ساتھ یا مشکلات کے ساتھ بھی نہیں گزارا ہوتا. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ ہم مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں مگر ہمیں سلوشن کی طرف کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی اس آنے والے بجٹ میں؟ کیا پانی کی فراہمی ہوگی؟ آج تک ہم سمندر کے پانی کو میٹھا نہیں کر سکے, جبکہ دنیا بھر کے سینیٹیشن اندر, میں پلانٹ, یہ نہیں بالکل صحیح کہوں گا بات کہ ہے آپ آپ کا کی. پانی کا اچھا اس مسئلہ پہ سر توقع کیجیے, میں ذرا شجیل سے بھی پوچھ لوں جو آپ نے سوالات جی اٹھائے ہیں خاص طور پر کہ جی بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی نہیں ہوں گی, پیٹرول کا ایشو رہے گا, تعلیم صحت پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ, اور سولر کے حوالے سے ظاہر 18% کر کے 10% پہ آ گئے, الیکٹرک گاڑیاں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آنے والے بجٹ میں کیا اس طرح کی خوشخبریاں دینے والی ہے حکومت, یا مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا؟ کیونکہ مہنگائی کی چکی میں شجیل پسے ہوئے تو ہیں اس وقت لوگ, یہ تو آپ تسلیم کریں, کیونکہ ظاہر IMF کی بھی کچھ پابندیاں ہیں, اور لیوی دیکھ لیجیے پیٹرول پہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے, آپ عوام میں جائیں تو یہ باتیں تو آپ کو سننی پڑتی ہوں گی, چونکہ ظاہر ہے
लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड तो नहीं बढ़ रहा? जी बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल अंदाज़ा है हुकूमत को, और बिल्कुल मैं इससे इख्तिलाफ़ नहीं करूँगा आपकी बात से कि अवाम की जो अवाम जिस कर्ब से गुज़रे हैं, बिल्कुल अंदाज़ा। देखिए ना, अब दुनिया में जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हैं, अब मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि वहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल का एक क्राइसिस है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो पेट्रोल का ऐसा क्राइसिस नहीं है, और कई जगहों पे तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। पेट्रोल मिलना ही नायाब हो गया कई मुल्कों के अंदर। लेकिन अब मजबूरी ये है कि पूरी आलमी माशियत जिस तरीके से मुतासिर हुई है, ये अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से, तो पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है, खाली पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल अवाम की दर्द का एहसास है। इसलिए हुकूमत ने जो मेट्रो बस को और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, ताकि जो अवाम उस चीज़ से मुतासिर ना हो सकें। फिर जो जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुसूसी हिदायत इश्यूज़ की कि उनको रिलीफ दिया जाए। आप लेकिन मसला ये है कि जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है आईएमएफ की, अब देखिए कोई हुकूमत खुशी से टैक्स नहीं लगाती। कोई भी हुकूमत खुशी से अपनी अवाम के ऊपर या इस तरह का टैक्स नहीं लगाते। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से हमें सामना करना पड़ा जब हमने 2022 में अपनी हुकूमत को सँभाला, जो हम 4 सालों में जिस तरीके से हमने जो मुआहदे पूरे नहीं किए आईएमएफ के साथ, हमने तो धमकियाँ लगाई अपने पड़ोसी ममालिक को। उस टाइम के जो वज़ीर-ए-आज़म थे वो तो धमकियाँ लगाते थे पड़ोसी ममालिक को भी। हमारे अपने दोस्त चीन को नाराज़ कर दिया, जो पाकिस्तान का मिसाली दोस्त था। सी पैक का काम रुक गया। आपने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया था उस टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम लीग की हुकूमत ने आके जिस तरीके से पूरी दुनिया के साथ में दोबारा जो ताल्लुकात हैं उसको बहाल भी किया, बल्कि जो ताल्लुकात है वो आलमी ठीक है सतह सर, के ऊपर ये कामयाब है। देखिए, आप देखें डिफेंस एग्रीमेंट हमारा खारजी सऊदी अरब के साथ हुआ खारजी है, मामलात हमारे में डिफेंस खारजा एग्रीमेंट के पॉलिसी साथ हुआ पाकिस्तान है। में इसके अलावा खारजा बूढ़े हमने नहीं, हमने खारजा देखें, हमने पॉलिसी की जो तो बात ही नहीं कर रहे सर। देखिए, खारजा पॉलिसी में जो सर कामयाबियां हासिल की हैं, लेट मी एक्सपोज सर, लेकिन खारजा पॉलिसी की मैं बताऊं कामयाबियां पूरा पाकिस्तान अभी कल तस्लीम कर रहा है इन बातों को। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान ने बहुत अभी जबरदस्त काम कल किया है, नो डाउट इसमें। बिजली के अभी कल बिजली की कीमत में एक इशारिया 80 पैसे कल कमी की गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ तो से। क्या फर्क और पड़ेगा उससे? अभी देखें आने वाले वक्तों में आने वाले वक्त में आप देखेंगे जब बजट आएगा, अवाम दोस्त बजट आएगा। इसलिए हुकूमत एक-एक चीज़ को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब क्योंकि माहिर माशियत भी हैं और उन्होंने बड़े अच्छे से वज़ारत ख़ज़ाना को चलाया भी है कई अदवार में, तो खुद इसके ऊपर नज़र रखे हैं कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ दिया जाए। इंशाल्लाह अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अब नदीम मौलवी साहब, आपको कितनी उम्मीद है सर? क्योंकि जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको देखते हुए लगता है आपको कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी कम होगी, नए टैक्सेस नहीं लगेंगे? सर देखिए, हुकूमत चलाने के लिए दो तरीका होता है, या आवाम से टैक्स लेके चलाए या हुकूमती इदारे इतना अच्छा परफॉर्म करे कि उनके अर्निंग से मुल्क चले। हमारे यहाँ हुकूमती इदारे तो चलते ही नहीं, और अगर चल रहे होते उन्हें बेच देते हैं, तो जाहिर है टैक्स फिर आवाम ही से लेंगे। अगर इस हुकूमत ने हुकूमती इदारे चलाए होते बहुत अच्छी तरीके से, तो फिर आप आवाम से टैक्स कम लेते, बल्कि अपने इदारों से जो कमाई हुई रकम है उसी से आप जो है मुल्क चला रहे होते। ये दुनिया के अंदर पॉलिसी होती है, जैसे कि चाइना में भी होता है कि चाइना में हुकूमती इदारे इतना अच्छा कमा रहे होते हैं कि वो अपने ही इदारों के पैसों से हुकूमत को चलाते हैं। हमारे यहाँ एक इदारे पे दूसरा इदारा, दूसरे इदारे पे तीसरा इदारा। आपको पता है 35 इदारे हैं जो कि टैक्स वसूल करते हैं, और आपके पास 70 किस्म के टैक्सेस जो है लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप ना इदारे कम कर रहे हैं, ठीक है, और जो जरूरी इदारे हैं जिसको हम कमाई के कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे आप कमाते हैं। जैसे कि देखिए, अच्छे इदारे हैं, ओजीडीसी है, गवर्नमेंट का इदारा है, कमा रहा है कई सालों से, और दूसरे भी और भी इदारे हैं, मगर बेशतर इदारों के अंदर वो नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इदारों की इंप्रूवमेंट की जगह वो आंख लगाए बैठे होते हैं कि जी अवाम टैक्स देगी। अवाम तो टैक्स दे रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दिए जा रही नहीं, है। लेकिन इसमें मगर नदीम मौलवी साहब, एक बात बड़ी अहम है कि एफबीआर टैक्स कलेक्शन में नाकाम होता है तो पेट्रोल पर लेवी लगाकर पैसे पूरे कर लिए जाते हैं, उसकी सरजनिश जी, नहीं होती। 160 रुपए के करीब आप पेट्रोल पे लेवी दे रहे हैं। अब देखिए, बात यह है कि जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपके यहाँ ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है
वो कैपिटलिस्ट मार्केट की तरफ आप जा चुके हैं, और कैपिटलिस्ट मार्केट जो है उनकी अपनी मोनोपोली होती है, प्राइस कंट्रोल नहीं होता। फिर उसके बाद आप सारे मवाद जो है आप कैपिटलिस्ट लोगों को देते जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है। अगर आप बड़े बड़े कारखानों को जो है ना बिजली सस्ती देते हैं, तो उसका जो सब्सिडी है, उसका जो इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं तो आप निकालेंगे ना, तो वो आप दूसरी जगहों से निकाल रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, छोटे कारखाने जो है वो काम नहीं कर पाते, कंपीट नहीं कर पाते। इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बनाएं, ऐसा हो कि पैसा सब हाथों में घूमे, आपके पास नए एंटरप्रेन्योर्स आए, आपके पास नए बिलियनर्स पैदा हो। आज आपकी आईटी इंडस्ट्री जो डेवलप करती है, सलाम भेजे आप उस यूथ को जिसने अपनी मदद आपके जरिए से जो है इस इंडस्ट्री को $4 बिलियन की इंडस्ट्री बना दी। बिल्कुल। आज आपकी जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर खड़ी हुई है, मगर आपके जो लोग हैं, क्या सर्विस इंडस्ट्री के लोगों से उन्होंने इतनी राय ली जितने के अदर इंडस्ट्री से लिए जा रहे हैं? इसमें नदीम मौलवी साहब, इसमें मसला ये भी है, जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान IMF के साथ माहिदे में जकड़ा हुआ है, और IMF भी बहुत सारे काम गवर्नमेंट कहती है जी हमें करने नहीं देती, IMF की जाने से पाबंदियां हैं सब्सिडी देने पर आवाम को, तो ये मजबूरी कहें इसे हम, ये क्या कहें? देखिए, मजबूरी नहीं होती है। An economist is a person who makes a plan according to the resources he's been given. अगर आपके फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट है, तो वो जो आपके पास मैंने एक इकोनॉमिस्ट की जो डेफिनेशन दी है, जो आपके पास रिसोर्सेज है उसके अंदर एक बेहतरीन प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो, ताकि आपकी मईशत बेहतरी की तरफ आए। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो आपके यहाँ पे बाइंग पावर कम हो जाएगा, लोगों की कुव्वत खरीद कम होते जाएगी, तो आपके इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होते हुए नजर आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो आप दुनिया भर के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजली, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पेट्रोल, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है गैस, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानी। पानी की जो आप देखें ना, आपके एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है, आपको पानी की जरूरत है, आपको इंडस्ट्री में पानी की जरूरत है। आप इन चीजों के ऊपर बात करें, फिर सेकेंडरी आता है, फिर आपका लैंड ट्रांसपोर्ट आता है, ताकि आपकी पोल्यूशन कम हो। आज मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिलें हर जगह पूरे पाकिस्तान में फैलाई जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है मगर कम है। देखिए, मैं सिर्फ लाहौर को पूरा पाकिस्तान नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पूरा पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए। सही बात है, इस पे मैं बिल्कुल सही है शरील। देखिए, अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, हम चूंकि बजट के हवाले से बात कर रहे थे, आवाम को क्या इसमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता रिलीफ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी देखिए जो कुछ कर रही है, अगर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है अच्छा, तो ये गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है। इसका रिजल्ट आ गया जी कि बहुत सारे लोगों ने कहा GB के इलेक्शन में कि देख लीजिए बेचने को, सेल करने को नून लीग के पास कुछ भी नहीं था। तो अब ये बजट भी आ गया सामने, और बजट के बाद अगर आप पंजाब में इलेक्शन कराते हैं बल्दियात के हवाले से, तो ये कारकर्दगी, ये बजट बड़ा अहम चीज़ है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ अफराद खत गुर्बत से नीचे चले गए, बिजली की कीमतें कैसे कम होगी, पानी का मसला कैसे हल होगा, किसान कैसे खुशहाल होगा, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर इक़दाम आपको करने पड़ेंगे। और अब तक की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के बारे में जो मैंने कहा था, उसमें ये कहा गया है पिछले साल भी कि बेशतर मुआशी अहदाफ आप हासिल नहीं कर सकें। देखिए, मसला ये है कि भाई ने बात की कि लाहौर को आप पूरे पंजाब में देखें जाके, मैं देखें जहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत रही है पंजाब के, अब पंजाब के हालात देखें, आप मुल्तान देखें, आप लाहौर देखें, आप गुजरांवाला देखें, आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको नजर आएगा कि आवाम का पैसा आवाम पे लगा है। आप इस्लामाबाद को देख लें, जिस तरीके से मैं यहाँ जरूर खराज तस्लीम पेश करूंगा वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को भी, कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद में, जब से उन्होंने वज़ारत दाखिला को संभाला, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड काम हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर अभी आपने देखा हाल ही में जो पुलिस के लिए भी इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। इसके अलावा और भी इस्लामाबाद में कई तरक्याती ऐसे काम हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मसला ये है कि अब देखें कराची के अंदर और सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये चीज़ तो पीपल्स पार्टी आपको बता सकती है कि कराची में
یا سندھ کے انٹیریئر سندھ کے اندر ٹرانسپورٹ کا ایشو کیوں ہے؟ اسی طرح کے پی کے نہیں اندر جو ٹھیک ہے، دوسری کے پی کے اندر دیکھیے PTI کی حکومت پنجاب میں قیادت کی ہے. اب جیسے انہوں نے کہا نا ندیم مولوی صاحب نے، پنجاب لاہور کا تو نام نہیں ہے. ہم تو دیکھیں بات کر بالکل رہے نہیں ہیں، ہے. ہم تو بات کر میں رہے ہیں بھاولپور کی بات بھی کریں گے ہم، یہ بالکل رنگیار خان کریں، کی بات بالکل بھی کریں، کریں گے ہم، بالکل مظفر کریں. آباد کی صحیح بات اس کی بات بھی کریں علی گے ہم، علی صاحب بالکل کریں. آپ بالکل کریں. آپ اپنے بکھر کسی کی بات بھی رپورٹر کو کریں گے. کہیں، بالکل کہیں. آپ اپنے رپورٹرز کو کہیں پنجاب کے کسی شہر کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پنجاب کے ہر شہر میں ٹرانسپورٹ بھی A1 ملے گی، آپ کو روڈ بھی A1 ملیں گے، آپ کو ہاسپٹل بھی جدید ملیں گے. آپ پورے پنجاب کے اندر دیکھ لیں. خالی میں لاہور کی بات نہیں کر رہا، ملتان ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے. آپ دیکھ لیں ملتان میں بھی کوئی الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بہاولپور میں بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ چھوٹے چھوٹے قصبوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ جہاں جہاں مسلم نون کی حکومت رہی ہے وہاں پہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے. اور مسلم نون کا منشور یہ ہے، اور ہمیشہ مسلم، آج پاکستان میں جتنی موٹر وے کے آپ کو جال نظر آ رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ مسلم نون کی حکومت ہی نے لے کے آئی ہے. الحمدللہ ہم نے اس ملک کو ایٹمی فوج بنایا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھیے اس ملک کا انفراسٹرکچر بہت ضروری ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر میں عام لوگوں کی بات جو کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ بھئی آٹا چینی دال کی جانب بھی توجہ ہونی چاہیے اس گورنمنٹ کی، علی بجلی صاحب گیس کی میں جانب. پرانے دیکھیے دیکھیں 2017 دیکھیں بجلی کی لوڈ جو اس ملک شیڈنگ، کے ساتھ گیس کی کیا لوڈ گیا. شیڈنگ، ہم ہیں کہاں، مطلب اتنے بل بھرتے رہے ہیں لوگ، اس کے باوجود بجلی نہیں ملتی، گیس نہیں ملتا، تو حکومت کی جانب بھی دیکھتے ہیں نا لوگ پھر. نہیں علی بھائی بالکل. آپ دیکھیں آج ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی وہ مسلم نون کی حکومت نے ختم کی تھی نا. میں پھر پرانے وقت میں جانے یا 2017 میں جو ملک کہاں پہ کھڑا تھا، جس ملک کے ساتھ جو کیا گیا اس ٹائم پہ ملک میں، وہ جو یہ جو PTI کے لوگ مسلط کیے گئے، انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا گرک کیا، عوام کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ 2017 میں لے جائیں نا کہ عوام پاکستان کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے، یہ مائل معیشت بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بتائیں کہ 2017 میں پاکستان کو یہ دنیا نہیں کہہ رہی تھی آنے والے وقتوں میں پاکستان G20 میں شامل ہوگا، پاکستان کی ہماری اسٹاک مارکیٹ سے ہائیسٹ اس کے اوپر کھڑی تھی. یہ تو اس کے بعد جو ہمارے ساتھ کیا گیا، اس میں آپ ندیم کے مولوی سامنے صاحب جو آپ ہمارے کیا ساتھ کیا کہیں گے؟ گیا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں جسے شرجیل بھی کہہ رہے ہیں 2017 کی انہوں نے مثال دی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اور بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا، اور اس کے بعد سے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں یہ لوگ اٹھانے کی اور صحیح ٹریک پر لانے کی، تو نہیں لا پا رہے، بہت زیادہ غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں PTI کی گورنمنٹ میں. دیکھیں میں اس چیز کو ایگری کروں گا کہ PTI کی گورنمنٹ سے لے کے ابھی تک ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ کام کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کا جو اپنا دور تھا، نواز شریف صاحب کا، میں شہباز شریف صاحب کی نہیں بات کر جی رہا، شہباز شریف صاحب میں اور نواز شریف صاحب کی پالیسیز میں مختلف چینجز ہم نے دیکھی ہیں. نواز شریف صاحب کا جو ویژن تھا اور جس طرح سے وہ ہمیشہ سے بیان دیتے تھے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائی جائے، لیپ ٹاپ اسکیم نواز شریف صاحب کا تھا جو آج بچوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. دیکھیے جو بات سچ ہے وہ ہم بات کریں گے، مگر اگین میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے بعد آج تک عمران خان سے حکومت سے لے کے ابھی تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بجلی کی قیمت میں 150% سے اضافہ اوپر ہوا. اضافہ ہوا ہے. دیٹس ریالٹی. اچھا ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اگین بات کریں گے کہ پالیسیز کے اوپر ہم نے کیا کام کیا، ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن کو کہاں سے کہاں لے کے کہاں چلے سے گئے، کہاں اتنی پہنچا مہنگی ہو دیا، گئی. یہی تو وہ دیکھیں چیزیں ہیں اب سر جس ہم میں بات کرنا صرف چاہ رہا تھا. پنجاب وقت کا کی قلت جھگڑا ہے. نہیں ہے، اب مسئلہ ندیم پورے مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان بھی، کا ہے. شرجیل نعمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے خاص طور پر کہ بھائی بجٹ آنے والا ہے، 2 دن رہ گئے، اور اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں سستی ہو سکتی ہیں، عوام دوست بجٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اس کی تھوڑی سی ایک بات میں بتاؤں اس گورنمنٹ کی، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہترین کام کر رہے ہیں. قومی اقتصادی سروے 2026 کے مطابق یہ حکومت معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے. قومی پیداوار کی شرح نمو 4.2% ہدف تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں 3.7% تک یہ محدود رہے. اس طرح فیکس سالانہ آمدنی کی ہم بات کریں تو وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. زراعت اور صنعتی شعبوں کی ترقی کے اہداف بھی یہ گورنمنٹ حاصل نہیں کر سکی ہے. اب جو نئے اہداف ہوں گے اس کو کس طرح حاصل کیا جائے گا یہ ایک سوال ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں جی بجٹ میں کیا کچھ آتا ہے عوام کے لیے، اور کیا کچھ نئے ٹیکسز لے کر کے آتے ہیں یا مزید ٹیکسز ختم کیے جاتے ہیں، یہ آنے والے وقت بتائے گا. آج تک لیتے ہیں، اگلے پروگرام تک لیے ہمیں دی اجازت.